الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اور آپ کے اس ارشاد کو ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، سنو، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، جماعت کی شکل میں آئیں گے، گروہ کے گروہ آئیں گے۔ اللہ اکبر! کس دن آئیں گے؟ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا وہ دن میرے بھائیوں؟ بہت سخت دن ہوگا وہ۔ کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، میں اس دن اپنی امت میں سے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں گا جو قیامت کے دن آئیں گے۔ کس حال میں آئیں گے؟ وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ ان کی نیکیاں تہامہ کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے برابر ہوں گی۔ اللہ اکبر! اور فرمایا اللہ ان کی ان نیکیوں کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فَيَجْعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر! ان کے صدقات، ان کی خیرات، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے عمرے، ان کے حج، ان کے احسان، ان کے قیام، ان کی دعا، ان کا صبر، ان کی استقامت، یہ تمام نیک کام کیا ہوگا؟ ہباء منصورہ بنا دیے جائیں گے۔ جیسے ذرات اڑ جاتے ہیں ہوا میں، اس طرح ذرات بن کے نیکیاں اڑا دی جائیں گی، یعنی سب برباد ہو جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ! کیا دن ہوگا وہ! اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ میں ان میں سے نہ کرنا پروردگار۔ قال ثوبان من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں بتلا دیجئے، ہمیں ان کا حال بتلائیے، ہمیں ان کے حال سے مطلع فرما دیں کہ وہ بدنصیب لوگ کون ہوں گے۔ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا ہمیں وضاحت سے فرما دیں تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ دکھ کی بات کیا ہے؟ سنیں، اللہ کے لیے ذرا توجہ سے سنیں، افسوس، پریشانی، رنج و حزن کی بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو، جان لو، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر! یاد رکھو، وہ بھی راتوں کو ویسے ہی عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر! لیکن سنو، وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، حرام باتوں کا ارتکاب کریں گے۔ ارے یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ رک جائیے، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی ذرا اپنا اپنا جائزہ تو لیں، ہمارا حال کیا جا رہا ہے؟ اکیلے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں، کیا واقعی وہ ایسے اعمال ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! لیکن وہ شخص جو ان عملوں کو کرتا ہوگا، اکیلے میں حرام کاموں کو کرتا ہوگا، عجیب بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اندر ہی اندر اس کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ بھی وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے اس گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ کتنا جری ہے اللہ کی رحمت پر، وہ غور تو کریں ذرا۔ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اور اللہ نے میرے اس گناہ پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ بھائیو ذرا غور تو کریں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اللہ اس کا یہ پردہ فاش کر دے، یقین کریں اگر اللہ ہم سے اپنا یہ ستر یعنی گناہوں سے پردہ اٹھا لے تو کوئی بھی ہم میں سے نہ بچ سکے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی ہے ہم میں سے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ اکیلے میں وہی اعمال کرتا ہے جو دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے کرتا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟
اگر اللہ تعالیٰ یہ پردہ فاش کر دیں گے، بھائی اپنے بھائی سے بات کرنا چھوڑ دے گا۔ یقین کریں اگر ہم ایک دوسرے کے خلوتوں کے گناہوں کا علم ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تک چھوڑ دیں، بیٹھنا پسند نہ کریں، لیکن یہ اللہ رب العالمین ہے جس نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا مدینے والے میں، یاد رکھو فَإِنَّهُمْ مِنْ أَخْوَانِكُمْ، اے میرے صحابہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ کفار میں سے نہیں ہوں گے۔ لَيْسَ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَلَيْسَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَخْوَانِكُمْ، حقیقت یہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، وہ بالکل امت اسلام میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات کیا ہے؟ کیونکہ دینداری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، چنانچہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے اتنے بے خوف ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اللہ سے شرم نہیں کرتے، اللہ سے حیا نہیں آتی ان کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا استخفون من الناس ولا استخفون اللہ، لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہ ان کو شرم آتی ہے نہ اللہ سے چھپتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم یا رب العالمین یا رب العرش العظیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد